Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi, teaching at Boys Higher Secondary School, Ashpura, Qaziabad district, Kopara. Dear students, I welcome you all in this class. Today we are going to discuss one of the important and interesting chapter of your social and political life books, second. This is a shirt in the market. As you know, in our previous class we have discussed, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट्स अराउंड अस, जिसमें हमने देखा था जो वीकली मार्केट्स है वो कैसे होते हैं और वहाँ पर जो यानी क्या क्या वहाँ पर भेजा जाता है, और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था एक चेन ऑफ मार्केट्स में, उसमें हमने देखा था कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्वड है, क्या वो इक्वली बेनिफिट होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, यानी कॉटन की पैदावार से और इस शर्ट के बनाने तक हम देखेंगे कि कॉटन फाइबर को किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और तब जाकर एक शर्ट बनती है जिसको हम बाद में बाज़ार से ख़रीदते हैं। सो बहुत इसमें जो जितनी भी प्रोसेस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी, ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट होती है एक स्टोरी से। एक लड़की का नाम, जिसका नाम है सवापना। सवापना एक लड़की है, तो उसके पास छोटा सा एक ज़मीन होता है, पीस ऑफ लैंड होता है, जिस पर वो कॉटन यानी रुई की फसल उगाती है। तो जब ये सवापना ने इस पर कॉटन का फसल जो है, मतलब उसकी जो है वो जॉब है उसका कि इस पर वो रुई उगाती है, लेकिन ये काफ़ी गरीब थी, इसलिए इसको लोन लेना पड़ता था मुकामी ताजर से, जो लोकल ट्रेडर है वहाँ से इसको उससे उधार लेना पड़ता था, क्योंकि एज़ यू नो इसमें काफ़ी जो मतलब इस फार्मिंग में काफ़ी इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जैसे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स या जो भी ज़रूरी होते हैं, जो भी सामान इसके लिए ज़रूरी होता है, तो उसके लिए उसको पहले से ही पैसा मतलब लेना पड़ता था लोन पे। तो सवापना जो थी, सवापना और उसके हस्बैंड ने एक मुकामी ताजर से 2500 एज लोन लिए थे। तो जब उसकी फसल तैयार हो गई, यू नो कि जो ये कॉटन बॉल्स जब ये तैयार होते हैं तो ये बर्स्ट होते हैं, एट अ टाइम ये फसल तैयार नहीं हो जाता, बट इट टेक्स मैनी डेज। तो यहाँ जब ये बर्स्ट होता है तो उसके बाद इसमें जो कॉटन है इसको पिक किया जाता है, यानी यहाँ से, और बाद में इसको कलेक्ट किया जाता है। सो इट टेक्स टाइम। तो सवापना भी काफ़ी बिजी थी, वो काफ़ी मशगूल थी इस कॉटन को कलेक्ट करने में। अब इसने ये कॉटन सारा कलेक्ट किया, बजाय कि वो कुरनूल मार्केट, एक्चुअली वो कुरनूल में रहती थी। कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। तो ये कुरनूल मार्केट जो है, आई विल राइट हियर कुरनूल, ये काफ़ी मशहूर मार्केट है जहाँ पर कॉटन की खरीद फरोख्त होती है। तो बजाय कि सवापना इस कुरनूल मार्केट में ये सारा मतलब कॉटन बेचती, तो उसने मुकामी ट्रेडर को, यानी वो मजबूर थी मुकामी ट्रेडर को ये कॉटन बेचना, क्योंकि जब इसने लोन लिया था मुकामी ताजर से तो उसने कुछ कंडीशंस रखे थे। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जितनी भी प्रोडक्शन निकले आपको तो वो यहाँ पर ही भेजनी है, और दूसरा जो रिपेमेंट ऑफ ये पैसा वापस करते वक्त आपको इसका इंटरेस्ट भी देना है। तो इस तरह से सवापना जो है उसने ये सारा कॉटन इस मुकामी ताजर के पास लाया और इसको भेजा। तो मुकामी ताजर ने इसे कहा कि आज ये जो रेट है इसकी पर क्विंटल आई विल राइट हियर 1500 है। जबकि सवापना ये बात जानती थी कि 1800 रुपया इसकी रेट बाज़ार में चल रही है, बाज़ार में ये बिक रहा है 1800 पर क्विंटल, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो काफ़ी मजबूर थी बिकॉज ऑफ दिस लोन।
تو اس نے یعنی اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا جو کاٹن تھا اس کا کل ملا کے یعنی یہ 4 کوئنٹلز تھے اس کی پروڈکشن، یعنی اس سال کی پروڈکشن اس کو صرف 4 کوئنٹلز حاصل ہوئے تھے، تو اس کا قیمت بنتا تھا 6,000 روپیہ، اونلی ₹6,000۔ تو اب جب اس کا پیسہ یہ مطلب 6,000 بن گیا تھا تو مقامی تاجر جو لوکل ٹریڈر ہے اس نے اس کو 3,000 روپے اس میں کاٹ لیے، ہی ڈیڈکٹڈ 3,000 روپیز۔ ایک تو اس نے 2,500 روپیہ لون لیا تھا اور دوسرے اس میں 500 روپیہ اب تک جو ہے انٹرسٹ لگا تھا۔ تو کل ملا کے یہاں پر اگر دیکھا جائے سواپنا کو صرف 3,000 روپے ملے کاٹن کی پیداوار پر، اونلی شی گاٹ 3,000 روپیز۔ تو اس کو کافی محنت لگی اس پیداوار میں، اس فارمنگ میں، لیکن لاسٹ پر اس کو صرف 3,000 روپے حاصل ہوئے۔ اگر اس نے مزدوری کی تو سواپنا نے سوچا کہ اگر میں نے مزدوری کی ہوتی شاید میں اس سے زیادہ کماتی، تو جو اس کی ہارڈ ورک تھی، دن رات کی محنت تھی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے چین میں آتا ہے میں پروڈیوسر، یعنی جو یہ سواپنا تھی یہ کاٹن اگانے، یعنی اس نے کاٹن اگایا، تو اس چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈیوسر، اور جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جو مقامی ٹریڈر تھا، یعنی I will write here ٹریڈر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سواپنا کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مقامی لوکل ٹریڈرز ہیں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان فارمرز کو، ان کی غریبی کا، ان کی غربت یعنی جو یہ پور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو ان کا ڈیو ایڈوانٹیج یہ اٹھاتے ہیں اور ان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پروڈیوسر۔ ناؤ ہیئر از اندر مارکیٹ آف ایروڈ۔ اب جب اس ٹریڈر نے یہاں سے کاٹن خریدا، را مٹیریل خریدا، اب یہ اس کو بیچ رہا ہے مارکیٹ آف ایروڈ۔ ایروڈ مارکیٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس تامل ناڈو میں ہے، یہ بائی ویکلی مارکیٹ ہے، ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان آور ارلی لیکچر، کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ویکلی مارکیٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ایک پرٹیکولر دن، کسی خاص دن اوپن ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایروڈ مارکیٹ تھا، یہ ایروڈ مارکیٹ جو ہے یہ کافی مشہور مارکیٹ مانا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت سے تاجر ساؤتھ انڈین سے وہ یہاں پر پرچیز کرتے ہیں۔ تو اس ایروڈ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 دن اوپن ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دن یہ اوپن رہتا ہے، اور ان دنوں یعنی مارکیٹنگ ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کافی خرید فروخت ہوتی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر مرچنٹس ہوتے ہیں اس بائی ویکلی ایروڈ مارکیٹ میں، یہ کاٹن خریدتے ہیں اور اس کو یہ ویورز کو دیتے ہیں۔ ویورز یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ویورز ان کے پاس لومز ہوتے ہیں، پاور لومز، تو ان پاور لومز کے ذریعے یہ کپڑے تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یعنی اس میں بھی یہاں پر بھی جو ہے سیلنگ اور بائنگ دیکھتے ہیں ہم۔ تو جو یہ ویورز ہوتے ہیں یہ اکثر گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے گھروں میں یہ پاور لومز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مرچنٹس ان کو را مٹیریل دیتے ہیں، دھاگا دیتے ہیں، یارن دیتے ہیں، تو ان کو مطلب آرڈر دیتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو کپڑے بنائیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ورکرز ہوتے ہیں، ویورز ہوتے ہیں، ان کو 2 طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ان کو ملتا ہے کہ ان کو دھاگا پرچیز نہیں کرنا پڑتا ہے، یعنی خریدنا نہیں پڑتا ہے، اور جو بعد میں کپڑا بنا کے سیلنگ جو پرابلم ہوتی ہے، مطلب بیچنے کی، کہ مارکیٹ دیکھنا پڑتا ہے، کنٹیکٹس کرنے پڑتے ہیں کہ ان کو بھیجا جائے، تو یہ ان کو فیس نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو 2 ایڈوانٹیج یہاں ان کو ملتے ہیں، 2 طریقے کے فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں ان ویورز کو۔ ایک تو یہ کہ
جو سیلنگ پرابلم ہے آئی ول رائٹ ہیئر وہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑتی ہے، یعنی اور دوسرا یہ کہ ان کو یارن پرچیز نہیں کرنا پڑتا ہے. I will write here, you note down my dear students, purchase of yarn یعنی یہ دھاگا خریدنا نہیں پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ان کو ایک طرف سے فائدہ ملتا ہے لیکن دوسری طرف سے ان کو بالکل لو ویجز دیے جاتے ہیں. جو یہ ٹریڈرز ہوتے ہیں، یہ مرچنٹس ہوتے ہیں اس روڈ مارکیٹ میں، یہ ان کو را مٹیریلز دیتے ہیں اور جب یہ کپڑا بناتے ہیں اس کے عوض ان کو کافی لو ویجز دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ یعنی جو یہ مرچنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، زیادہ برابر ویجز نہیں دیتے ہیں. اٹ ہیز بین اسٹیمیٹڈ دے ریسیو اونلی 3,500. تو ان کو صرف 3,500 روپیہ ملتا ہے. تو دوسری بات اگر ان ورکرز کی ہم دیکھیں، جو یہ ورکرز ہیں یہ تقریباً 10 to 12 آورس کام کرتے ہیں اور اس کام میں ان کے فیملی ممبرز بھی ان کا ہیلپ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کام کا یعنی 12 گھنٹے کام کا ان کو کافی کم پیسہ مل رہا ہے. تو اس سلسلے میں کیا ایک گروپ سامنے آیا جن کو ہم کوآپریٹیوز کہتے ہیں. آئی ول رائٹ ہیئر کوآپریٹیوز. تو انہوں نے جو یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمیں پورے ویجز نہیں مل رہے، تو ایک گروپ سامنے آیا. تو انہوں نے کوآپریٹیو کولیکٹیولی اس کام کو انجام دیا. تو انہوں نے جو یہ ویورز تھے ان کو یارن دیا اور کسی کنڈیشن پہ ان کو یارن نہیں دیا بلکہ ان کو خرید کر یارن دیا. تو اس میں یعنی ایک این جی او ٹائپ ایک آرگنائزیشن کے طریقے سے یہ کام کرنے لگے یہ جو گروپ ہے. تو ان یارن کے بدلے ان سے کپڑا لیا گیا اور انہوں نے مارکیٹ بھی ڈھونڈا. اب ان کو یہاں پر جو یہ مرچنٹس پر ڈپینڈ تھے یہ ڈپینڈنسی اس سے ریڈیوس ہو گئی. آئی ول رائٹ ہیئر ریڈکشن ان ڈپینڈنسی. یعنی جو یہ اب تک یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرچنٹس پہ ایک پورے ڈپینڈ تھے جب تک نہ ان کو وہ دھاگا دیتے تھے اور اس کے عوض وہ کافی لو ویجز دیتے تھے. جو اب یہ گروپ سامنے آیا انہوں نے ایک کولیکٹیولی طور پر کام کرنا شروع کیا. تو اب ان کی جو حالت ہے اب ان کو اچھے ویجز مل رہے تھے اس تو اگر ہم یہاں پر ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں، کاپ ٹیکس تامل ناڈو میں گورنمنٹ نے ان کوآپریٹیوز کی ان کوآپریٹیوز کو کافی فائنانشل اسسٹنس دیا. تو جس کے ذریعے یعنی یہ ان کو کافی فائدہ ہوا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یہ کاپ ٹیکس ہے تو یہ سٹورز ہیں جہاں پر ان کو دھاگا دیا جاتا ہے اور ان سے کپڑا لیا جاتا ہے اور ان کو اچھے داموں پر ان سے کپڑا لیا جاتا ہے اور ان کو کافی آمدنی ہوتی ہے، کافی اچھا خاصا نفع ملتا ہے ان ویورز کو. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے سٹورز ہیں جو یہ کاپ ٹیکس سٹورز ہیں. جیسے تامل ناڈو گورنمنٹ نے یعنی فری یونیفارم گورنمنٹ اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو دے دیے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ کنٹریکٹ ان ویورز کو دیا گیا، ان سے کپڑا بنوایا گیا اور اس کے عوض ان کو اچھا خاصا پیسہ دیا گیا. ناؤ اندر ہم سب ٹاپک اس چیپٹر کا دیکھیں گے، پٹنگ آؤٹ سسٹم. یعنی پٹنگ آؤٹ سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ایک مرچنٹس ہے یہ سب کنٹریکٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مرچنٹس را مٹیریلز دیتے ہیں کن کو، یہ ان ویورز کو، تو جو یہ یارن ان کو دیتے ہیں اور بعد میں ان سے کپڑا بنوایا جاتا ہے. تو
تو اصل میں ہم دیکھتے ہیں اصل میں کام کون کرتا ہے, اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ویورز ہیں اصل میں یہی کپڑا بناتے ہیں, لیکن میرے انفارچونیٹ پارٹ از دس کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ان کو لو ویجز ملتے ہیں. اور اس مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ مارکیٹ زیادہ فیور کرتا ہے ٹریڈرز کو, یعنی جو یہ ٹریڈرز یہاں پر ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نفع ملتا ہے. کام تو ویورز کا ہوتا ہے لیکن فائدہ ٹریڈرز کو ملتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان کے پاس لونز ہوتے ہیں اور ان لونز کے لیے ان کو کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اٹ ہیز بین سین کہ 20,000 سے 40,000 تک ان کا خرچہ ہوتا ہے ان پاور لومز میں. ان کو یہ خریدنے پڑتے ہیں اور بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ٹریڈرز ہیں ان سے پیسے لینے پڑتے ہیں, ادھار میں یہ پیسے دیتے ہیں ود ہیوج انٹرسٹ. ان کو بعد میں ریپیمنٹ کرنا ہوتا ہے ود ہیوج انٹرسٹ. جیسے ہم نے سوپنا کے کیس میں دیکھا کہ اس نے 2500 روپیہ لون لیا تھا اور 500 روپے اس کو انٹرسٹ چلے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مرچنٹس ہوتے ہیں, یہ ٹریڈرز ہوتے ہیں, یہ کافی پاورفل ہوتے ہیں اور یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان ویورز کو کہ آپ کس طریقے کے کپڑے بنائے, کس قسم کے کپڑے بنائے. تو کیونکہ ان ٹریڈرز نے گارمنٹ فیکٹری سے کچھ آرڈر لیے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے وہ آرڈر جو اپنا پاس کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہم پرابلمس, ایک فیکٹری ہے امپیکس, اس فیکٹری کا نام ہے, آئی ول رائٹ ہیئر امپیکس گارمنٹ فیکٹری. امپیکس گورنمنٹ فیکٹری, اس میں نیئر اباؤٹ 70 ورکرز جو ہے کام کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر وومن فوک جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو جو یہ ورکرز ہے اس گورنمنٹ فیکٹری میں یہ مطلب ٹیمپریری بیسس پہ, پرماننٹ نہیں ہوتے, ٹیمپریری بیسس پہ کام کرتے ہیں. تو جب بھی چاہے, جب کمپنی کو لگے, جب ان فیکٹری اونر کو لگے کہ مجھے ان کی کام ضرورت نہیں ہے, دے کین بی آسکڈ ٹو لیو. تو وہاں پر ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے کہ ان کا کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم اب ویجز کی بات کریں, ویجز یہاں پر کافی لو دیے جاتے ہیں, سیلری ان کی کافی لو ہوتی ہے. اگر زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو ٹیلر ہوتا ہے اس کی سیلری اس کمپنی میں 3,000 پر منتھ ہوتی. تو اگر ہم دوسرے جو سکلڈ ورکرز اس میں کام کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ آئرننگ کے لیے جب یہ کپڑا اس میں بہت قسم کے یعنی ڈریسز بنائے جاتے ہیں تو آئرننگ کے لیے 1.5 روپیہ پر پیس دیا جاتا ہے. تو اگر ہم چیکنگ کی بات کریں, کیونکہ جب یہ ڈریسز بنائے جاتے ہیں تو لاسٹ پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے 2,000 روپیہ پر منتھ دیے جاتے ہیں. تو اور تھریڈ کٹنگ اور بٹننگ, یعنی بٹن دیکھنے ہوتے ہیں, ان ڈریس کا چیک کرنا ہوتا ہے کہ بٹننگ ہے یا جو دھاگا ایکسٹرا ہے اس کو کاٹ لینا پڑتا ہے, تو اس کے لیے اونلی 1,500 پر منتھ دیتے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیکٹریز میں ورکرز کو کافی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کو برابر سیلری نہیں ملتی ہے, کافی لو ویجز پہ ان کو دیا جاتا ہے, کافی لو اور میگزیمم کام لیا جاتا ہے. تو ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ جو یہ روڈ مارکیٹ ہے یہاں پر کافی زیادہ خریداری ہوتی ہے اس کاٹن کی, اس کپڑے کی, اور یعنی ان ویورز سے یہ کپڑا بنایا جاتا ہے, بعد میں اس کو گارمنٹ فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے. تو گارمنٹ فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ گارمنٹ فیکٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے قسم کے بہت سارے ڈریس اس کو بنائے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ان کے لنکس ہوتے ہیں, ان کے کنٹیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو
एक्सपोर्टर्स के साथ होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये ड्रेसेस बनाते हैं इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि यूएसए से या यूरोप से बिजनेस पर्सन जो है, ताजर जो है, बड़े ताजर जो है, तो वो इनको खरीदते हैं इन गारमेंट फैक्ट्रीज से। लेकिन गारमेंट फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादती होती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, उनकी सैलरी बराबर नहीं होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, जो ये बिजनेस पर्सन्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े बिजनेस पर्सन्स होते हैं, तो इनका फोकस रहता है कि उन गारमेंट फैक्ट्री से माल लिया जाए, उन गारमेंट फैक्ट्री से माल खरीदा जाए जो काफ़ी कम पैसों में इनको ये माल भेजे। और ये साथ में कुछ कंडीशंस रखते हैं कि टाइम यानी डिलीवरी, कि अगर वक्त पर ये चीज़ें डिलीवर नहीं हुई तो इनको बाज़ाब्ता इसमें जो है पैसे कट जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर बन जाता है कि एक तो गारमेंट फैक्ट्री को सस्ते दामों पर जो ये अपने ये मटेरियल है ये बेचना पड़ता है, ये गारमेंट्स बेचने पड़ते हैं, और दूसरा यहाँ पर वर्क लोड ज़्यादा प्रेशर बन जाता है क्योंकि इन्होंने पहले ही कंडीशंस पर एग्रीमेंट किया होता है कि हम वक्त पर इनको डिलीवर करेंगे। तो इस तरीके से ये गारमेंट फैक्ट्री जो है, इसके जो ओनर होते हैं, ये फैक्ट्री ओनर्स, यहाँ पर ये प्रेशर शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट टू वर्कर्स। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन फैक्ट्रीज में जो ये प्रेशर बन जाता है, यानी जो ऊपर बिजनेस पर्सन्स इनको प्रेशर डालते हैं, ये प्रेशर शिफ्ट होता है जो इसमें काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, तो इन पर ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि ये फैक्ट्री ओनर्स जो है ये उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, इवन 10-12 घंटे उनको काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कम पैसा दिया जाता है इसके एवज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये बिजनेस पर्सन्स होते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर, एज़ कम्पेयर्ड टू दिस फैक्ट्री ओनर्स। तो फैक्ट्री ओनर्स को भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बल्कि ज़्यादा इसमें कमाने वाले होते हैं वो बड़े बिजनेस पर्सन्स होते हैं जो इन फैक्ट्री गारमेंट्स से खरीदते हैं। नाउ वी विल सी अ शर्ट इन द यूएसए। अब तो यहाँ पर शर्ट तैयार हो गई, तो हमने देखा कि प्रोड्यूसर से लेकर गारमेंट फैक्ट्रीज तक, जो अब ये शर्ट इन्होंने गारमेंट फैक्ट्रीज ने एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये बड़े बिजनेस पर्सन्स हैं, तो इन यूएसए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस शर्ट को लिया जाए तो इसमें इन्होंने परचेज़ की है 300 रुपीज़। तो स्टोरेज के जो चार्जेस है वो 200 इसमें लग गए, और एडवर्टाइजिंग के लिए, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लास, कि एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो ये इसको शर्ट को खरीदते, इसको एडवर्टाइजिंग के लिए भी इनको चार्जेस देने पड़ते हैं 400 रुपीज़, और प्रॉफिट हम देखते हैं यहाँ पे 900 रुपये, क्योंकि इन यूएसए यू विल सी कि इसका तकरीबन $26 कीमत होता है। तो अराउंड एज़ पर द इंडियन करेंसी तकरीबन ये 1800 रुपये बनते हैं। तो 1800 में ये शर्ट वहाँ पे भेजी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ 300 रुपये में इसको परचेज़ किया गया, और 900 रुपया यहाँ पर हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट हासिल हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो ये चेन है, इसमें ज़्यादातर फ़ायदा बड़े बिजनेस पर्सन्स को होता है। जैसे हमने देखा कि जो मुकामी लोकल ट्रेडर्स जिसने रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स से ख़रीदा उसको भी फ़ायदा मिला, और यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने गारमेंट फैक्ट्री से जो ये मटेरियल्स, जो ये गारमेंट्स ख़रीदे, तो उनको भी फ़ायदा मिला। तो यहाँ पर यह बात अब साबित होती है कि जो मार्केट्स है इसमें इनइक्वालिटी है, कि जो असल में शर्ट की बुनियाद डालता है उसको ज़्यादा नफ़ा नहीं मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, कि वो डिपेंडेंट रहता है ट्रेडर्स पर,
کیونکہ ان کے اس کے جو روزمرہ کے ایکسپینڈچرس ہیں اس کو وہ لون لینا پڑتا ہے ان ٹریڈر سے، اور اسی کی پروڈکشن پر، اسی کے بنائی ہوئی چیزوں پر جیسے ہم نے ویورز ڈسکس کیا کہ اس کو زیادہ پروفٹ کمانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس میں ان ایکوالٹی ہوتی ہے، یعنی ایکولی سبھی بینیفٹ اس چین میں نہیں ہوتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از آل اباؤٹ دس چیپٹر شرٹ ان دا مارکیٹ. ہوپ یو may have understood it well. Thank you.